ہمارے زمانے میں جہانگیرے میں ایک ڈاکٹر آیا تھا، کچھ دنوں بعد پتہ چلا کہ وہ مرزائی ہے۔ میں استاد محترم لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے جاتا تھا، تو مرزائی جو ان باتوں پہ بہت کوشش کرتے ہیں، تو ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے یا نہیں؟ میں نے کہا نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو زندہ ہے، قرآن شریف کا ترجمہ میں نے وہ شروع سے پڑھا اور قیامت میں وہ تشریف لائیں گے۔ کہا اچھا، ابھی تک زندہ بیٹھا ہوا ہے؟ کہا آپ کو اس کا گھر معلوم ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ پتہ ہے کہ آسمانوں میں ہے۔ وہ دن ختم ہو گیا، اگلے دن پھر کچھ بات کی، 2-3 دن جب گزر گئے تو حضرت نے مجھ سے پوچھا کہ ڈاکٹر سنا اتنے تنگ کرتا ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ دعا فرمائے، اس کو آپ کے پیروں میں لاؤں گا۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ تو ہے پکا۔ تو ایک دن بہت سارے لوگ بیٹھے تھے، مجھ سے باتیں کرنے لگا، عیسیٰ علیہ السلام آپ کہتے زندہ ہے، کتنی غلط بات ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے سب انسان مر گئے۔ میں نے کہا یہ ترجمہ آپ ثابت کریں پوری دنیا میں، کل نفس ذائقۃ الموت کا معنی یہ کہ ہر ذی روح مرے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت میں فوت ہوں گے، ابھی نہیں ہوئے۔ اگر کل نفس ذائقۃ الموت کا یہ معنی ہے کہ سب مر چکے ہیں، تو میں نے کہا آپ کیوں زندہ اور ہم سب کیسے زندہ ہیں؟ لوگ بھی حیران ہونے کہ ڈاکٹر تو واقعی بڑا جاہل ہے۔ 2-4 دن جب گزر گئے تو مجھے کہتے ہیں آج فیصلہ ہے، آج فیصلہ ہے، اٹل فیصلہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، کس چیز کا؟ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور حیات۔ وہاں ایک پٹواری رہتا تھا، پٹواری جانتے ہو کہ زمینوں کے کاغذات اور گرداوریاں کرتے ہیں، تو اس کے ہاں لکھتے ہیں نا متوفان، ہاں فلاں متوفا فلاں متوفا، تو کہتے ہیں پٹواری سے پوچھتے ہیں کہ متوفا کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا ٹھیک پوچھتے ہیں۔ ہمارے 2-4 علماء اور حضرات بھی گھبرائے ہوئے مجھے کہتے ہیں، میں نے کہا آپ آرام سے رہیں۔ پٹواری ثوابی کے ساتھ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، سلیم خان وہاں کا رہنے والا تھا، اور کبھی کبھی میں بیان کرتا ہوں وطن میں تو وہ بیٹھا رہتا ہے، اب ریٹائر ہو چکا ہے۔ پٹواری کے یہاں ہم گئے تو یہ پٹواری سے کچھ کہہ رہا تھا، میں نے کہا آپ صبر کریں، پہلے میں پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی کیسا آدمی تھا؟ تو اس نے کہا وہ تو انگریزوں کا ایجنٹ تھا، بے ایمان کافر مرتد تھا، اور کیسا تھا؟ میں نے اسے کہا پوچھ۔ وہ کہتے ہیں میں نہیں پوچھتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے گالی دے رہے ہمارے بزرگوں کو۔ میں نے کہا آپ ہی تو لے کے آئے پٹواری کے یہاں۔ تو پٹواری نے مجھ سے پوچھا یہ کیا چاہتا ہے شیطان؟ میں نے کہا آپ جو مردے کی نہیں لکھتے ہیں نا متوفات، یہ کہتے عیسیٰ علیہ السلام بھی مر گیا ہے، تو میں اس کو سکھانا چاہتا تھا کہ اگر پٹواری حجت ہے نا تو پٹواری کا پہلا فیصلہ سن لو کہ وہ مرزے کو بے ایمان کافر مرتد کہہ رہا ہے۔ کچھ مدت جب گزر گئی تو ہمارے حضرت استاد مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ حضرت میں مسائل تو جانتا نہیں ہوں، مباہلہ جانتا ہوں، میرے ساتھ مباہلہ کر لیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک۔ اب مرزائی کو یہ کہنا کہ یہ مباہلے کی شرطیں ہیں، یہ بہت مشکل کام ہے۔ مباہلہ اس طرح ہوا کہ حضرت نے فرمایا کہ یا اللہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی خاتم اور مختم ہے، اور اس کے بعد مرزے نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، اگر یہ جھوٹ ہے اور یہ شخص اس کو نبی کہتا ہے تو اس کو بہت جلد ذلت کی موت عطا فرما۔ اس نے اس پر آمین کہا، اور یہی الفاظ اس نے بھی دہرائے
یہ مباہلہ ہوا تقریباً صبح 10 بجے کے قریب. وہ دوائیاں خریدنے جا رہا تھا نوشیرہ. جہانگیرہ کے پل اس زمانے میں کشتیوں کا تھا، اب تو پکا بنا ہے. جب کشتیوں کے پل پہ پہنچا، ادھر تھانیدار بھی کھڑا بالکل کونے پہ تھانا، اور سائڈوں پہ پولیس کھڑی ہوتی تھی کہ بھائی کوئی کشتی وشتی سے گر نہ جائے. ڈاکٹر صاحب نے سیدھا نیچے چھلانگ ماری تو پانی میں چلا گیا. لوگ آئے بھاگے بھاگے، جی ڈاکٹر ڈوب گیا. تھانیدار بھی دیکھ رہا تھا، تھانیدار بھی مسلمان سمجھدار، اس نے کہا اس نے آج کچھ کیا ہے، کچھ پیا ہے. لوگوں نے کہا پیا نہیں ہے، اس نے مولانا لطف اللہ صاحب سے اس نے مباہلہ کیا ہے. یار مجھے پتا تھا نہیں، میں اس کو وہی ختم کر دیتا. کیونکہ حضرت مولانا لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام غوث مفتی محمود مولانا عبدالحق اس پائے کے بزرگ، بلکہ بہت سارے مقامات میں آگے